شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کی آمد پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینہ کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح ادا کرنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نوافل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا کسی پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ اس خطبہ میں سب سے بڑی جو بات عظمت اور فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ القدر میں یہ بات فرمائی گئی ہے، بلکہ یہ پوری سورت اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے۔ ناظرین، 1000 مہینوں میں قریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ رات اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی بابرکت ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی رحمت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے سے ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، اسی طرح پرانے زمانے میں وہی سفر سینکڑوں برس میں طے ہوا کرتا تھا۔ تو گویا یہ رات ہمارے لیے اسی طرح ہے کہ جیسے ایک جہاز یا راکٹ کی رفتار سے انسان کی نیکیاں لکھی جائیں۔
اس رات کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک اور بہت بڑی سعادت ہے کہ اس رات میں انسان کی نفلی عبادات کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اور فرائض کو دوسرے زمانہ کے 70 فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی فرض عبادات کو پچھلے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں دوسری جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ جب انسان فاقہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فاقے میں رہتا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسکین اور غریب بھی اس طرح مفلسی اور اسی طرح غریبی میں جی رہا ہوگا اور کیسے فاقے کاٹ رہا ہوگا، تو اس کے دل میں اس کے لیے ایک احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ یہ ہے کہ ناظرین، اس میں جو تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس مہینے میں انسان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ بات بلا شبہ بہت ہی یقین کے قابل ہے۔ رمضان میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں اتنا نصیب ہوتا، خواہ وہ اللہ کسی بھی راستے سے بھیج رہا ہو، اور سب کچھ اللہ کے حکم اور اسی کے فیصلے سے ہی ملتا ہے۔ چوتھی جو اس خطبہ میں بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ اللہ کی رحمت، درمیانہ حصہ اللہ کی مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیکیج ہے۔ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ کر اللہ کی رحمت پا کر اور جنت میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات اور اس کی رحمتیں سمیٹنا ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔